السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ 2-3 دن سے گروپ میں کوئی ہمارے پیارے بھائی شرک کے بارے میں آیات جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں، اور بزرگوں کی جو تعظیم لوگ کرتے ہیں، سجدہ تعظیم، سجدہ سلام، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور جو مشرکوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ اولیاء کرام اور ان کے ماننے والوں پر لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی شرک ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے حدیث مبارکہ، کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ میری امت کی آزمائش جو ہے وہ دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اس میں پھنس کر گمراہ ہوں گے۔ جس طرح آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، لیڈر کیا اور دیندار لوگ کیا، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، اور کوئی مسجد کے نام پر پیسے لیتا ہے، پھر پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے۔ اس طرح اس میں پھنس کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اور یہ ہر بات میں شرک کی رٹ لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر یہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہوتا تو خود اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے یہ حکم نہ فرماتے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ شرک کا حکم کرنے والے بن گئے اور فرشتے شرک کرنے والے بن گئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور آپ کے سارے خاندان نے کیا۔ 11 بھائی اور والدین یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ اور یوسف علیہ السلام بھی منع نہیں فرما رہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ نے سچ کر دکھایا۔ خواب کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ آپ صبح عرض کریں گے اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہاں 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، والدہ نے کیا، والد نے کیا، تو وہ ستاروں سے مراد 11 بھائی، چاند سے مراد آپ کی والدہ محترمہ، اور سورج سے مراد آپ کے والد بزرگوار جو کہ نبی ہیں۔ تو اس طرح یہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ جی سجدہ عبادت ہے۔ بھائی 2 قسم کے سجدوں کا قرآن پاک میں ثبوت ہے۔ ایک سجدہ عبادت ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، کوئی کرے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اور دوسرا ہے سجدہ تعظیم، جو نبیوں میں راج رہا، فرشتوں نے کیا، نبیوں نے نبیوں کو کیا، اور بعد میں سرکار کو صحابہ کرام کرتے تھے، اور اس کی منسوخی نہ قرآن میں آئی نہ حدیث میں آئی۔ اگر ہے تو کوئی آیت آپ پڑھ دیں کہ اس میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہو کہ اب یہ سجدہ آدم اور سجدہ یوسف ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں، یا نبی پاک نے فرمایا ہو کہ میری امت میں وہ سجدے اب منع ہیں، حرام ہیں۔ یہ اپنے پاس سے ہی بنا لیتے ہیں، اپنی کام علمی کی وجہ سے قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعد میں دیکھیں کئی کہتے ہیں کہ جی نبی چلو نبیوں کو کرتے رہے، اب لوگ پیروں کو کیوں کرتے ہیں؟ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میری امت کے ولی جو ہیں وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں، ان کو جو سجدہ ہوا تو وہی سجدہ اولیاء کرام میں بھی رائج ہے، رائج رہے گا، روا رکھا بزرگوں نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بھی شرک کیا ہے جس کی یہ رٹ لگاتے ہیں بار بار۔ دیکھیں داتا صاحب علی حجویری قدس اللہ سر العزیز اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ شرک صرف 3 کام ہیں، چوتھا کوئی شرک نہیں ہے۔ پہلا کام کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں کیسے شریک کرنا کسی کو؟
کہ اللہ کی ذات آپ نے فرمایا قدیم ہے، کہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، وہ کہیں سے شروع نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اور باقی جو مخلوق ہے اس کو آپ نے حوادث فرمایا کہ ایک حادثہ ہوا جیسے کن فیکون، اس طرح باقی مخلوق پیدا ہو گئی، یعنی وہ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات پیدا نہیں ہوئے، شروع نہیں ہوئے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ اگر کوئی ایسا کسی اور بزرگ کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی کہے کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئی اور وہ بھی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، تو پھر یہ شرک ہے۔ تو ایسا بھائی مسلمانوں کا کوئی نہ فرقہ، نہ کوئی سلسلہ، نہ کوئی مسلمان، کوئی نہیں یہ کہتا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی سب یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا، اور سرکار بھی فرماتے ہیں کہ میں نور اللہ کا ہوں اور دنیا نور میرا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ میں اور علی علیہ السلام ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پنجتن پاک بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ وہ قدیم ہیں، سب کہتے ہیں کہ باقی سب چیزیں، سب مخلوق، نبی ولی سب پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ شرک بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ کی بھی عبادت کرے، کسی اور کی بھی عبادت کرے۔ جس طرح کافر جو تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، یا پہلے جو کافر بادشاہ تھے وہ اپنی پوجا کرواتے تھے، جو قرآن پاک میں بھی ثبوت ہے کہ اصحاب کہف اسی لیے بھاگے تھے رات کو کہ اس بادشاہ نے صبح جو ہے وہ اپنی پوجا کروانی تھی، جو نہیں کرتے تھے اس کو سجدہ عبادت تو ان کو آگ میں پھینک دیتا تھا، جو کرتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اصحاب کہف اسی لیے بھاگے تھے کہ اگر اس کو سجدہ کریں گے تو ایمان چلا جائے گا، اور سجدہ عبادت نہیں کریں گے تو جان چلی جائے گی۔ تو یہ دوسرا شرک یہ ہے کوئی کسی کی عبادت کرے۔ میں نے تو بھائی دیکھا ہے، سب درباروں پہ حاضری نصیب ہوئی ہے۔ بغداد شریف میں غوث اعظم قدس اللہ سرہ عزیز کے عرس میں بھی گیا تھا، وہاں بھی لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور غوث پاک کی جناب کی مزار پاک کو سجدہ تعظیم کرتے تھے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ کربلا مولا شریف گیا ہوں، امام صاحب کو بھی لوگ سجدہ تعظیم کرتے تھے، گنج شہیداں کی طرف بھی سجدہ تعظیم کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی امام صاحب کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ نجف شریف، نجف اشرف بھی گیا ہوں، وہاں بھی حاضری نصیب ہوئی ہے، وہاں بھی میں نے دیکھا علی علیہ السلام کو لوگ سجدہ تعظیم کرتے تھے، آپ کے مزار پاک کو، اور عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح میرا بھائی کوئی بھی مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ یا سلسلہ، کوئی بھی مسلمان کسی بزرگ کی، کسی نبی کی کوئی عبادت نہیں کرتے، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کسی کی کریں جس طرح کافر کرتے ہیں تو وہ بالکل شرک ہے، وہ کافر ہیں، کیونکہ بت اور بادشاہ جو تھے وہ عبادت کے لائق نہیں تھے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اور تو اس طرح مسلمانوں کا کوئی گروہ بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو پھر یہ شرک بھی کوئی نہیں کرتا، اس لیے یہ بھی شرک پھر امت نہیں کرتی۔ تیسرا ہے شرک کہ اللہ کی صنعت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی صنعت اللہ کی کیا ہے کہ زمین و آسمان، آسمانوں سے اوپر، زمین سے نیچے، سب کائنات، سب پہاڑ، سمندر، سب مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی صنعت کاری ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا فرمایا ہے، سب کو بنایا ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے بنایا، یا بحر ہند جو ہے یہ یوسف علیہ السلام نے بنایا، یا کوہ طور موسیٰ علیہ السلام نے بنایا، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ شرک بھی حضور کی امت میں کوئی نہیں کرتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سمندر، پہاڑ، زمین و آسمان سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ کی صنعت کاری میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس لیے یہ شرک بھی نہیں کرتے۔ تو کوئی شرک بھی امت نہیں کرتی۔ یہ تعظیم کو ہی شرک کہتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے تعظیم کو شرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور اپنے بھائی کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ اور تعظیم کتنی کرو؟ وہ اللہ نے روز ازل کروا کے دکھائی فرشتوں سے کہ میرے نائب کو سجدہ کرو۔ اللہ نے اس میں تعظیم کا لفظ بھی نہیں لگایا، سجدہ ہی فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو بزرگان دین کا یہ احسان ہے، انہوں نے اس میں تفریق بتائی کہ بھائی یہ جو آدم علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ سجدہ تعظیم ہے، اور جو اللہ کو ابلیس بھی سجدے کرتا تھا وہ سجدہ عبادت تھے۔ سجدہ عبادت اگر کوئی کسی کو کرے تو وہ شرک ہے۔ تو یہ امت مسلمہ جو ہے سرکار کی امت میں کوئی کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان میں شرک نہیں کرتا۔ اور سرکار نے گارنٹی دی ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو میرا بھائی غور کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار جو ہے وہ کفر ہو جاتا ہے۔ اب یہ پھر اس طرح اگر سجدہ تعظیم کا یہ انکار جو کرتے ہیں تو یہ تو کتنی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا ایمان کہاں رہ جائے گا۔ اور پھر اکثر جو ہیں یہ فرقوں کے مولوی جو ہیں یہ اس طرف انہوں نے امت کو لگایا ہوا ہے کہ سب جگہ شرک ہو رہا ہے، جبکہ فرقوں کے بارے میں سورۃ انعام 159 نمبر آیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے فرقے بنائے اور فرقے فرقے ہو گئے، اے نبی تیرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جس کا نبی سے تعلق نہ ہو تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا پھر۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرما دی۔ ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث ہے، اور اس آخری حصہ ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ مبارک ہیں سنتین و سبعین فرقتاً کلہ فی النار، 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ والجماعت، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، وہ اولیاء کرام ہیں میرا بھائی۔ تو ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ شرک جو 3 کام ہیں، اور یہ تینوں کام امت میں سے کوئی نہ فرقہ نہ سلسلہ نہ کوئی بغیر سلسلے کے بغیر فرقے کے جو مسلمان ہیں وہ نہیں کرتے۔ سرکار نے گارنٹی دی ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ والسلام، اللہ حافظ۔